پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 310 کے قریب ہی رہیں گی یا آنے والے دنوں میں یہ مزید اوپر جائیں گی؟ آئی تھنک جس طرح سے حالات چل رہے ہیں تو قیمتیں تو نہیں ٹھہریں گی، کیونکہ روپے کی جو ہے ویلیو گرتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے روپیہ گرے گا تو روپے میں جو بھی چیز ہوگی وہ مہنگی ہوگی. اور تیل تو ویسے بھی امپورٹڈ ہے، بجلی بھی ہماری تقریباً امپورٹڈ ہے، بلکہ نہ صرف وہ تیل اس کا امپورٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کی مشینری اور باقی چیزوں کی قیمتیں بھی ڈالرز میں ہیں. سو آئی تھنک ایشو تو بہت سیریس ایشو ہے کہ یہ ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں ہم پھنس چکے ہیں، جس میں جو بھی آپ کرتے ہیں اس کا کوئی بہت بڑا نتیجہ نہیں نکلتا، آپ ذرا اور گراوٹ کی طرف جاتے ہیں. اور بڑا ضروری ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. میرے خیال میں یہ پچھلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 50 سال ہمارے کانسٹیٹیوشن کو ہو گئے ہیں نا بنے ہیں. اسی 73 اور 23 میں آپ دیکھ لیں 50 سال ہو گئے ہیں. اور کانسٹیٹیوشن میں ہم نے بہت سی پرابلمس بھی دیکھی، ڈکٹیٹرشپس بھی آئیں، سب کچھ ہوا، لیکن اکانومی ہماری جو ہے وہ خراب ہی ہوتی گئی، کبھی اوپر کی طرف نہیں گئی. اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ انفارچونیٹلی بھٹو صاحب نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی نیشنلائزیشن کر دی، اور جو ہماری اکانومی تھی اس کو بیوروکریسی کے ہاتھ میں دے دی. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کمانڈنگ ہائٹس آف دی اکانومی وہ بیوروکریٹس کو دے دی، جس کا کوئی کام ہی نہیں تھا وہ اکانومی کو اس طرح سے چلانے کا، بلکہ کارخانوں کو وہ چلا رہے تھے. اسٹیل مل انہوں نے چلائی، انہوں نے گیس کمپنیز چلانی شروع کی، تیل کی کمپنیز وہ چلاتے تھے، ہر چیز. حالانکہ رائس ایکسپورٹ اور فلانی امپورٹ اور ایکسپورٹ امپورٹ ہر چیز میں ہماری حکومت گھس گئی. اور وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، حکومت پہ بیوروکریسی کا کنٹرول کم نہیں ہوا، زیادہ ہی ہوتا چلا گیا. تو یہ تو ایک پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ جو ہم نے کیا کہ کیونکہ بیوروکریسی پھر چلا رہی تھی تو وہ اکنامک ڈیسیژن میکنگ جو تھی وہ اقتصادی فنڈامنٹلز کے مطابق نہیں کی گئی. اور سیاستدان اور بیوروکریسی مل کے، اور پھر بھی اس میں فوج نے بھی اپنا حصہ پوری طرح سے ڈالا، لیکن جو باقی دنیا میں ایک کولیپس ہوا سوویت یونین کا، اس کے بعد جو یورپ میں بھی آئرن کرٹن کو ختم کیا گیا، چین نے اپنی مارکیٹ اکانومی بنا لی، یورپ میں آپ دیکھتے ہیں ہنگری، چیکوسلوواکیا، یہ تمام ممالک جو ہیں یہ کنٹرول اکانومی سے مارکیٹ اکانومی میں آئے، اور اس میں بہت زیادہ ان لوگوں نے ترقی بھی کی. اور چین نے مارکیٹ اکانومی آنے کے بعد تو سپر پاور بن گیا، لیکن ہم نے نہیں چینج کیا. برلن کی دیوار بھی گر گئی، اس کے بعد بھی ہم نے چینج نہیں کیا. تو ایک تو یہ ہے کہ بیوروکریسی کو ہم نے اکانومی سے نہیں نکالا. دوسری بات جو ہم نے بہت بڑی کی وہ یہ تھی کہ ہماری جو بجلی کا نظام تھا وہ پانی پہ چلتا تھا، واٹر جو تھا ہائیڈل پاور پہ تھی، ہماری 70% بجلی ہائیڈل پاور پہ تھی. تو 90 میں آ کے ہم نے کہا ہم نے تو ڈیم نہیں بنانے، مر جائیں گے لیکن ڈیم نہیں بنائیں گے. بڑی اس وقت بھی بات چیت ہوئی، میں نے بھی کئی جگہوں پہ لکھا بھی کہ اس کی ہمیں بہت مہنگی قیمت دینی پڑے گی، یہ جو ڈیسیژن ہم کر رہے ہیں. کہ بجلی جو پانی سے بنتی تھی وہ بائی پروڈکٹ تھا اور تقریباً مفت ہوتی تھی، باقی تو وہ پانی استعمال ہوتا تھا زراعت کے لیے، اس لیے آپ پانی کو اکٹھا کر رہے تھے. لیکن ہم نے وہ ڈیم نہ بنائے، ہم نے یہ آئی پی پیز کی طرف چلے گئے. آئی پی پیز نے ہماری تباہی کر دی ہے، کیونکہ نمبر 1 وہ امپورٹڈ ہے، نمبر 2 اس کے ٹھیکے جو ہیں وہ ہم نے بڑے انفلیٹڈ دیے، کیونکہ حکومت نے ان سے مل کے ایسے ٹھیکے کیے جن کی حکومت کو تو کوئی اس کا امپلیکیشن نہیں تھی پتہ، لیکن وہ
ہماری جیبیں خالی ہو گئی ہیں اور ابھی تک ہوتی چلی جا رہی ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ حکومت کو جو اس وقت حکمران تھے ان کو نہیں پتا تھا یا ان کی جیبیں بھر رہی تھی, ہماری جیبیں خالی ہو رہی تھی؟ جی یہ تو جس دن اس پہ ہوگی جب پوری انویسٹیگیشن تو یہ بات پتہ لگے گی کہ کس نے جیبیں بھری. حتیٰ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر پروجیکٹ جو ہے جو لگا ہے وہ اس نے ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس نے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا ہو, بلکہ ہر پروجیکٹ نے اس کو ڈبویا ہے اور ہر پروجیکٹ پہ دستخط ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے, ہر پروجیکٹ پہ دستخط ہوئے ہیں کہ یہ کس نے لگایا ہے اور اس وقت کس کی حکومت تھی اور کون تھا جو پالیسیاں بنا رہا تھا اور کیسے یہ لڈو بانٹ رہے تھے ہم. تو وہ سارے ہسٹری کا ہے نا حصہ ہے. جی اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو بیوروکریسی ہے میں نے جیسے کہا کہ سوویت یونین کے گرنے کے بعد پوری دنیا نے چینج کیا, اپنی اکانومیز کو سپر ایفیشینٹ کیا, مارکیٹ بیس کیا, کمپٹیشن بے شمار لایا, سروائیول آف دا فٹسٹ کیا. ہم نے ایک بھی کام یہ نہیں کیا. اب آپ یہ دیکھ لیں, میں آپ پچھلے 2 سال کی بات کر لیتا ہوں کہ پچھلے 2 بجٹس ہم دیکھیں تو مفتاح صاحب کا بجٹ اور ڈار صاحب کا بجٹ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے بجٹس ہیں. ان کا ہجوم جو ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو اس وقت جو بجٹ ہم چلا رہے ہیں یہ تقریباً 22,000 سے 24,000 روپے کے درمیان ہے. یہ بجٹ جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس مل کے اخراجات کریں گے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا بوجھ ہے یہ 24,000 پاکستان کے عوام پہ. اگر تو یہ ہوتا نا کہ یہ 24,000 آپ خرچ کرتے اور آپ کو بہترین فیسلٹیز ملتی, بہترین ایجوکیشن ملتی, بہترین ہیلتھ ملتی, سب کچھ آپ کا بہترین ہوتا تو پھر تو ہم کہتے جی اور ہم بڑا بجٹ کریں. لیکن یہ 24,000 بجٹ جو ہے اس کو ہم آدھے سے زیادہ تو ہم قرضوں پہ چلا رہے ہیں. جی کہ ریونیو ہمارے پاس نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ نے بات کی ہے, آپ نے کچھ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بتایا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس آپشن کیا ہیں اس بجلی بحران سے نمٹنے کے لیے؟ کیا ہمیں سولر پہ اکتفا کرنا ہوگا, ونڈ انرجی پہ اکتفا کرنا ہوگا, اور کیا یہ سسٹم ان دونوں کی طرف جانے دے گا؟ اچھا, میں آپ سے آپ کی اجازت کے ساتھ تھوڑا سا جو میں نے بات شروع کی تھی اس کو میں ذرا مکمل کر لوں کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, تو پھر بجلی پہ بھی آتے ہیں اور سولوشنز پہ بھی آئیں گے. اب جب ہم نے دیکھ لیا کہ اتنا بڑا ہمیں جو بوجھ ہے حکومت کا 22 سے 24,000 ارب روپیہ ہم نے خرچ کرنا ہے, اور IMF اب کہہ رہا ہے کہ جی اب آپ کو قرضے تو اور آپ نہیں لے سکتے, قرضوں کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو انہوں نے ایک شرط لگائی ہے کہ آپ جو بھی خرچہ کریں وہ آپ اپنے ریونیو سے پورا کریں ایکسیپٹ ڈیٹ سروسنگ. اب ڈیٹ سروسنگ ہماری تقریباً 7,000 ارب کی ہے, تو وہ کہتے ہیں اچھا چلیں 7,000 ارب جو آپ نے قرضوں کی ادائیگی یا قرضوں کی جو سروسنگ ہے اس پہ لگانا ہے, اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا مل جائے, قرضے اور مل جائیں تو آپ کر لیں, لیکن باقی خرچے جو ہیں وہ آپ نے اپنے ریونیو سے پورے کرنے ہیں. اس کو ہم پرائمری سرپلس کہتے ہیں, اور وہ بہت امپورٹنٹ شرط ہے. تو اب ہمارے پاس کیا ہے آپشن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اور ٹیکسز بڑھائیں, پھر
اور جو آپ دیکھ رہے ہیں بھرمار ہو رہی ہے، بجلی میں بھی ٹیکسز ہیں، پیٹرول میں بھی ٹیکسز ہیں، انڈائریکٹ سیلز ٹیکسز بھی ہیں. ہر بندہ جو ہلتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ٹیکس اس سے اکٹھا کر لو، اور جو قابو آ جاتا ہے اس کے اوپر زیادہ آپ ٹیکس لا دیتے ہیں. سو ٹیکسوں نے اتنا زیادہ وزن ڈال دیا ہے کہ آپ کی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اور آپ کی جو عوام ہے وہ ٹیکسوں کے بوجھ میں بالکل دفن ہو گئی ہے. اور اس سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹیکس دینا بہت مشکل کام، کیونکہ ہمارے یہاں دائرہ جو ہے FBR کا، وہ ٹیکس جب کلیکٹ کرتا ہے تو اس میں اس کی جو دہشت ہے اور اس کے جو پروسیس ہے وہ اتنا کٹھن ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس سے بچا جانا چاہیے اور چھپ جانا چاہیے، ٹیکس نہیں دینا چاہیے. سو وہ نظام جو ہے وہ بھی فیل ہو چکا ہے. اب اگر آپ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے اور جب آپ کی اکانومی اس طرح کے بحران میں ہو، اس پہ جب آپ اور ٹیکس لدیں گے تو وہ بالکل ہی بیٹھ جائے گی. سو اس میں میرے خیال میں آپشن آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ بھئی اب آپ پھر حکومت کا پیٹ بھرنا بند کریں. اچھا. اور حکومت کا جو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں حکومت کی اسکیل اور حکومت کا اسکوپ، اسکیل بھی کم کریں اور اسکوپ بھی کم کریں. اچھا. اور عام فہم زبان میں ہے کہ اس کو حکومت کو چھوٹا کریں، جی. جو آپ کی پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو اکنامکس میں بڑا رول دیں.